اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط۔ اس سے پچھلے اسباق میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے کہا، مومنوں کو تلقین کی کہ آپ اپنی دوستیاں، اپنے تعلقات یہود و نصارہ سے دور رکھو۔ یہ وہی سبق چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مزید پوائنٹس، وہ دلائل بیان کیے جس کے بنیاد پہ مسلمانوں کو کہا کہ ان سے دور رہو، یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ ہاں انتم، خبردار تم لوگ، اولائے ایسے ہو کہ تحبونہم، تم ان سے محبت کرتے ہو، مطلب تم اپنے دل سے ان کے لیے مخلص ہو، تمہارے دل میں ان کے لیے کوئی نفرت، کوئی مخالفت نہیں ہے۔ ولا یحبونکم، اور نہیں وہ محبت کرتے تمہارے ساتھ۔ تم جس طرح ان کے لیے دل سے صاف ہو، وہ تمہارے لیے اس طرح دل سے صاف نہیں ہے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، اور تم پوری کتاب پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تو ہم کہتے ہیں نا کہ تم ساری کتاب پر ایمان رکھتے ہو، مکمل کتاب پر، مطلب یہ ہے کہ تم کتاب کے تمام پہلوؤں کو پوری طرح مانتے ہو۔ اگر کتاب نے یہ کہا ہے کہ آپ دل میں نفرت نہ رکھیں، لوگوں کے لیے اچھا رہیں، آپ اس بات کو مانتے ہو اور سب کے لیے اچھے ہو، جبکہ وہ بھی کتاب کو مانتے ہیں، قرآن کو نہیں تو تورات انجیل کو تو مانتے ہیں نا۔ تورات انجیل نے بھی کسی کے مخالفت کرنے کا یا کسی کو نقصان پہنچانے کا تو نہیں کہا، لیکن وہ اپنی پوری کتاب کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے؟ وہ اپنی کتاب سے ہٹ کے صرف اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ کی مخالفت کرتے ہیں، اس کا یہ مفہوم ہے۔ اور دوسری طرف جو دوسرا مفہوم ہے نا کہ تم ساری کتابوں کو مانتے ہو، وہ ساری کتابوں کو نہیں مانتے، مجھے جو سمجھ آ رہی ہے اس میں اتنا وزن نہیں بنتا۔ کیوں؟ یہ تو ظاہری سی بات ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے تو وہ ساری کتابوں کو مانتے نہیں ہیں، وہ تو ظاہر ہے اس سے پہلے والی کتابوں کو ہی مانتے ہیں نا، وہ تو قرآن کو نہیں مانتے، اس کا تو اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو خبر دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ خبر تو یہ ہے کہ جس طرح تم مخلص ہو کے کتاب کے سارے احکامات پر عمل کرتے ہو، اس طرح وہ سارے احکامات پر عمل نہیں کرتے، وہ ایون جس کتاب کو مانتے ہیں اس کو بھی پوری طرح نہیں مانتے۔ ہاں جی، واللہ عالم۔ اور تم پوری کتاب پر ایمان رکھتے ہو جبکہ وہ پوری کتاب پر ایمان نہیں رکھتے، جس کتاب کو وہ مانتے ہیں اس کتاب کو بھی پوری طرح نہیں مانتے۔ اصل یہ بات ہے کہ اگر اس کتاب کو پوری طرح مان لیں گے تو پھر اس کتاب پر ایمان لانا پڑے گا، کیونکہ وہ کتاب ڈائریکٹ کر رہی ہے، حکم دے رہی ہے کہ اس کتاب کو ماننا ہے جب وہ آ جائے۔ جی، وَإِذَا لَقُوكُمْ، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں، قالوا، تو کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ الگ ہوتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، تمہارے خلاف اپنی انگلیاں چباتے ہیں، من الغیظ، غصے سے۔ تیسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ تم تو پوری طرح کتاب پر ایمان رکھتے ہو، قرآن مجید پر، لیکن وہ تمہارے سامنے تو قرآن مجید پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کر لیتے ہیں، لیکن جب وہ الگ ہوتے ہیں تو پھر چونکہ وہ اندر سے ایمان لائے نہیں ہوتے، تم سمجھتے ہو کہ یہ ایمان لے آئے ہیں اور تم ان کے لیے مخلص ہو جاتے ہو، وہ ایمان نہیں لائے ہوتے، وہ اس کتاب کو پوری طرح نہیں مان رہے ہوتے، اس لیے وہ تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہے، وہ تو یہ ڈرامہ کر رہے ہیں کتاب ماننے کا تاکہ وہ تمہیں نقصان پہنچا سکیں، تمہارا اعتماد حاصل کر سکیں اور اعتماد میں لے کے تمہارے خلاف سازش کر سکیں۔ اس لیے ان کی سازش کو سمجھو، عقل سے کام لو
اور ان کے ایمان کو اتنی جلدی اس پر اعتماد نہ کرو تاکہ وہ تمہیں کسی سازش میں نقصان نہ پہنچائیں۔ قل کہہ دیجئے موتو بغیظکم اپنے غصے میں مر جاؤ، ان اللہ بے شک اللہ تعالی علیم جاننے والا ہے بذات الصدور دلوں کے راز، دلوں کے اندر کیا ہے اللہ کو معلوم ہے۔ وہ کس طرح کے ایمان لا رہے ہیں، تمہارے سامنے وہ ڈرامہ کر رہے ہیں، حقیقت میں وہ ایمان نہیں لا رہے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھا رہا ہے کہ ان سے دور رہو۔ ان تمسسکم حسنتن ان اگر تمسسکم ملے تمہیں حسنتن بھلائی خیر، تمہیں کوئی آسانی مل جائے، تمہیں کوئی نعمت میسر ہو جائے، تمہیں کامیابی مل جائے، تسوہم ان کو برا لگتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةً اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے یفرحوا بہا وہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا اور اگر تم صبر کرو وَتَتَّقُوا اور پرہیزگار رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، لا یضرکم تمہیں نہیں نقصان دے گی کیدہم ان کی سازش، چال، پلاننگ، شیئن کچھ بھی، ذرہ بھی نقصان نہیں دے گی۔ اگر تم صبر کرو، اللہ کے ساتھ جڑے رہو تو پھر وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی بما یعملون جو کچھ وہ کرتے ہیں محیط اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ان کی سازشیں سب اللہ کے کنٹرول میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کو ناکام بنانے پر قادر ہے۔ تم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو، اللہ کے ساتھ جڑے رہو، پھر وہ کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ ان کی سازشوں کا توڑ خود ہی کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی کہ حق کیا ہے، حق کے ساتھ کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔